ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ مکہ معظمہ کی گلیوں میں جا کر یہ اعلان کر دو، لوگوں صدقہ فطر کو معمولی نہ سمجھنا، صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ تم پر واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب روزے رکھتا ہے اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر کوئی غلطی کر دیتا ہے، کبھی کسی کی غیبت چغلخوری کر دی، کبھی نماز کے اندر سستی ہو گئی، کوئی اس طرح کی بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس واسطے صدقہ فطر یہ دینا واجب ہے۔ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کون ہے؟ وہ شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی سامان تجارت موجود ہے، یا نقدی طور پر اتنی قیمت اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اب اس کے موجود ہونے پر اس بندے پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا۔ اس واسطے اس میں کوتاہی نہ کریں، صدقہ فطر کو بر وقت ادا کریں، اور اس کی ادائیگی میں اول ترجیح جو ہے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ اس کے مستحق ہیں پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیں اور بعد میں اور بندوں کو دیں۔ اس میں قریبی رشتہ داروں میں یہ نہ دیکھیں کہ تعلق کیسا ہے، رشتہ داری کو دیکھیں کہ ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اگر رشتہ دار بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مستحق ہیں، اور آپ باہر صرف اپنے نمبر چمکانے کے لیے کہ لوگ کے سخیہ دیتے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ فطر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جو آیت مبارکہ ماہ رمضان جب شروع ہوا تھا تو استقبال رمضان پہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی، وہی آیت آج ماہ رمضان المبارک کے جدا ہونے پر خطبہ جمعۃ الوداع پہ بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والو روزے تم پر فرض کیے۔ پھر فرمایا ایمان والو یہ نہ سمجھنا کہ تم پر ہی فرض ہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ اب فرق کیا ہے؟ پہلی امتوں کے اوقات میں بھی فرق، ہمارے اوقات میں بھی فرق، اور ان کے ثواب اور ہمارے ثواب میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اس امت نے عمل تھوڑا کرنا ہوتا ہے، پر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ اس کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، ایمان والو جو روزے فرض کیے اس کا ہرگز مقصد نہیں تم بھوکے رہو، اس کا ہرگز مقصد نہیں تم پیاسے رہو، اس کا ہرگز مقصد تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ تم مشکلات کا سامنا کرو۔ فرمایا اس کا ایک ہی مقصد ہے، اگر تم سمجھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک آیا اللہ کی رحمتیں لے کر، جا رہا ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کروا کے۔ ماہ رمضان آیا تو ایک پیغام لے کر، ماہ رمضان جا رہا ہے تو پیغام دے کر۔ ماہ رمضان آیا
بندوں کو سمجھانے کے لیے ماہ رمضان جا رہا ہے، پیغام دے کر جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، میرے آنے پر جس طرح تم نے نمازوں کی پابندی کی، نماز قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا، گناہوں کو تم نے چھوڑ دیا، ایمان والو میں جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مجھے راضی رکھنا ہے ماہ رمضان کے بعد بھی تم نے اپنے ان عادات کو قائم رکھنا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے عبادت کرے، بندے کا دل کرتا ہے گناہوں کو چھوڑ دے، بندے کا دل کرتا ہے اپنے اندر نرمی پیدا کرے، بندے کا دل کرتا ہے بندہ صبر کو اختیار کرے۔ ماہ رمضان آتا ہے، بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آیا، بندے کے گھر میں پینے کے لیے پانی بھی موجود ہوتا ہے، دیگر مشروبات بھی ہوتے ہیں، بندے کے گھر میں کھانے کی اور بھی اشیاء موجود ہوتی ہیں، بندے کو پیاس لگتی ہے، ٹھنڈا پانی گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈا پانی حلال ہے، دیگر اشیاء حلال ہیں۔ ماہ رمضان ہوتا ہے، بندہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں ان چیزوں کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان، بندے کو صبر کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ چیزیں جو شریعت نے حلال رکھی ہیں، گھر میں موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، بندہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی وجہ سے اللہ بندے کو اتنا صبر عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ صبر کر کے رب ذوالجلال سے ثواب کما لیتا ہے۔ یہی پیغام ہے ماہ رمضان کا کہ اے لوگو، رمضان شریف جب آتا ہے تو رمضان تمہیں تیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک مہینہ اللہ نے رکھا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ کے بندے تیار ہو جائیں، وہ تیاری کر لیں، وہ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، وہ اپنے آپ کو بدل لیں، وہ اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر لیں، وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے نکال لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری والی زندگی بنا لیں۔ یہی پیغام ہے ماہ رمضان المبارک کا کہ جس طرح رمضان کے آنے پر ہم نے نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، ہم نے صبر کو اختیار کیا، ماہ رمضان جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے، اے رمضان سے پیار کرنے والو، اگر رمضان کے آنے پر تم نے اپنے آپ کو بدلا ہے تو ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی تم اللہ کی فرما برداری کو نہ چھوڑنا، بلکہ اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ اب جو فرمایا کہ لعلکم تتقون، رمضان آتا ہے اس لیے، رمضان کے روزے فرض ہوئے اس لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب تقوی کی دولت کیا ہے؟ ایک صحابی سے سوال کیا گیا، بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہو اور وہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، تم نے وہاں سے گزرنا ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور تم وہاں سے گزرنا چاہتے ہو، بتاؤ وہاں سے کیسے گزرو گے؟ اس نے کہا اس طرح گزروں گا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا، جسم کو بچاؤں گا۔ اب جسم کو بھی بچاؤں گا، کپڑوں کو بھی بچاؤں گا، تاکہ اگر کانٹا لگا میرے کپڑے پر تو کپڑے کا نقصان ہے، اگر لگا میرے جسم پر تو مجھے تکلیف ہوگی۔ میں جب وہاں سے گزروں گا جسم کو بھی بچاؤں گا، اپنے لباس کو بھی بچاؤں گا اور وہاں سے بچ کر گزر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ بندہ زندگی گزارنے آیا ہے اور اپنی زندگی کو اگر بندے نے گناہوں سے بچا کر گزار لیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دی ہے۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے پیغام کو سمجھیں۔ اب ماہ رمضان تو جا رہا ہے، لیکن
آج ہر بندہ تیاری میں ہے، خوشی منا رہا ہے، عید آئے گی، ہم عید منائیں گے، عید کی خوشیاں کریں گے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج جس نے روزے نہیں رکھے وہ بھی کہہ رہا ہے اگر میرا نیا لباس عید پر نہ ہوا تو مجھے عید والے دن شرم محسوس ہوگی۔ روزے نہ رکھ کر عید کرنے پر ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر نیا لباس نہیں تو ہم عید والے دن اس پر شرم محسوس کرتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب توجہ کرنا، وہ عمر فاروق کے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، عید والا دن حضرت عمر فاروق نے دروازہ بند کیا، باہر لوگ آئے، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جب دروازہ کھولا، لوگوں نے کہا عمر فاروق عید کا دن ہے، بچہ بچہ خوشیاں منا رہا ہے، جوان بھی خوشیاں منا رہے، بڑے بھی خوشیاں منا رہے، اور عید کے دن آپ نے دروازہ بند کیا اور بند کر کے رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا آج عید کا دن بھی ہے، آج وعید کا دن بھی ہے۔ فرمایا عید تو اس کی جس کی نیکیوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اور فرمایا کہ جس کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی اس کے لیے عید کا دن نہیں وعید کا دن ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کا ہم میں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے نیکیوں کو قبول کیا یا نہیں کیا، اگر تو اللہ نے قبول فرما لیا تو عید ہے، اور اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو پھر عید کا دن نہیں، ہمارے لیے وعید کا دن ہے۔ حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عید کے دن یہی آپ کا انداز کہ آپ عید کے دن رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آج رونے کا دن نہیں خوشی کا دن ہے۔ آپ نے کہا کس بات کی خوشی؟ کہا حضور عید کا دن ہے۔ آپ نے کہا ہماری عید اس دن ہوگی جب ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ یعنی عید کی خوشیاں صرف اس بات کا نام نہیں، عید کی خوشیوں کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اعمال بھی اس طرح کے ہونے چاہیے۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں جو ہماری روٹین بنی، جو نماز کی پابندی کی، سحری و افطاری کے وقت اٹھنے کا معمول بنا، کوشش کریں کہ اس کو ہم بحال رکھ سکیں۔ مجھے پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، رونقیں لگ جاتی ہیں، عید والے دن فجر کی نماز کے وقت ہم مسلمانوں کے حال کا پتہ چل جاتا ہے۔ عید سے پہلے، ماہ رمضان سے پہلے جو نمازیوں کی صورتحال ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، عید والے دن فجر کے وقت صرف چند نمازی رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ نماز پڑھنا صرف رمضان میں فرض ہے؟ جی چلو پڑھنی نہ پڑھنی تو علیحدہ بات ہے، بولے تو صحیح نا، کہ نماز پڑھنا صرف رمضان میں فرض ہے؟ جس طرح رمضان میں فرض ہے اسی طرح رمضان سے پہلے بھی نماز فرض ہے، رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، رمضان میں اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اس روٹین کو برقرار رکھیں اور کہیں رمضان تیرے آنے پر بھی نمازیں پڑھی، تیرے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم گناہوں سے بچیں اور اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔